کسی نے سوال پوچھا ہے، میری جماعت میں 3 رکعت چھوٹیں سلام کے بعد، پہلی رکعت کے بعد مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں، کیا مجھے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں تھا یاد نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں جماعت میں کیسے کریں. مقصد شاید ان کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دیکھو جب 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں تھے یہ یاد نہیں رہا تو مثلا بیٹھے تھے آپ، یہ بلا وجہ شک ہو جاتا ہے انسان کو، تو اس کا مطلب ہے بیٹھے تھے. جب تک یقین نہ ہو تو فرض یہ کریں گے کہ بیٹھے تھے. البتہ یہ شک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رکعتیں 3 ہیں یا 4 ہیں، میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا یہ میں ابھی تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں. یہ تو میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو حدیث میں اس کا جواب ہے فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی چیز پر عمل کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 4 ہے یا 3 ہے تو فرض کر لیں تیسری رکعت ہے. کیا فرض کریں گے؟ بھائی آواز بڑھاؤ یار. کیا فرض کریں گے؟ تیسری رکعت ہے. لیکن اس تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے بھی، اتحیات بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو. سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ چوتھی ہو. لہذا اتحیات بھی پڑھیں گے. وہ لڈن جعفری کو بلاؤں گا، میں بتا رہا ہوں اٹھا کے، بار بار مائک اوپر نیچے ہو رہا ہے نا، وہ اٹھا کے مائک پھینکیں گے. پھر یاد نہیں ہے 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4، تو ہم فرض کیا کریں گے کتنی ہوئی ہیں؟ 3 ہوئی ہیں. لیکن تیسری کے بعد اتحیات بھی پڑھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، ورنہ اتحیات رہ جائے گی نا. پھر چوتھی کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں گے جو ہو سکتا ہے 5ویں رکعت ہو، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے تو یہ طریقہ ہے. مفتی صاحب اگر وضو کرنے کے بعد نیند آ جائے یا پھر 2 منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو آپ اگر سوتے ہیں اس طرح سے کہ دونوں سرین جو ہیں، دونوں کولے، دونوں تشریفیں زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور میں اس سے زیادہ مزید مہذب الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر سوتے ہوئے آپ دائیں طرف کو لڑکے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے جب بیٹھے ہوئے سو رہے ہو، جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو جب تک دونوں سرین زمین پر رہیں گی یا سیٹ پہ رہیں گی تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے. جب ٹوٹتا ہے جب ایک سرین زمین سے اڑ جائے، ایک سائڈ جو ہے نا زمین سے اڑ جائے، زمین سے یا سیٹ سے. نماز میں اگر آپ کو آنکھ لگ گئی ہے تو قیام کی حالت میں آنکھ لگی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قیام کی حالت میں اتنی گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ البتہ قیام کی حالت میں آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی دیوار سے اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ وہ ٹیک ہٹا دی جاتی تو زمین پہ گر جاتے آپ، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نماز میں آدمی ٹیک تھوڑی لگاتا ہے قیام میں. اسی طرح سجدے میں یا اتحیات میں بھی آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دونوں سرین زمین سے ٹکی بھی ہوتی ہیں، ایک اٹھ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا اتحیات میں. سجدے میں اگر آپ سوئے اور سجدہ سنت کے مطابق کر رہے تھے ایسے اور اسی حال میں سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، وہ بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہیں نا فرش پہ، ان کی سجدے میں آنکھ لگے گی تو وضو بولو بھائی ٹوٹ جائے گا. یا مرد کو سجدے میں آنکھ لگی اور وہ بالکل زمین پہ گر گیا، بچھ گیا بالکل، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جب تک وہ اسی پراپر حیت پہ رہے گا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز میں لیٹ ہو جائیں تو کیا عشاء کی نماز گھر پہ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی
دیکھو کپڑوں پر نجاست جب لگی ہو اور نجاست خشک ہو جائے، جسم پہ نجاست لگی ہے، نجاست خشک ہو جائے اور آپ نے کپڑے پہن لیے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. نجاست گیلی ہو پہنیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ گیلی ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے. تو خشک نجاست میں کپڑے پہنیں گے تو نہیں ہوگے. اگر سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا حرام ہے تو اسلامک بینک میں کیسے حلال ہو گیا؟ ایسے حلال ہو گیا کہ اسلامک بینک میں جو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسلامک بینک آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو پیسے نہیں دیتا کہ 1 لاکھ پہ 2000 ملیں گے، 2 لاکھ پہ 4000 ملیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلامک بینک آپ سے مزاربت کا عقد کرتا ہے. پیسہ آپ کا ہوگا، محنت بینک کی ہوگی. بینک پھر اس پیسے سے کاروبار کرتا ہے. کاروبار میں کیش پہ گاڑی خرید کے لوگوں کو مہنگی کر کے قسطوں پہ بیچنا، یہ بھی ایک بزنس ہے. شوگر مل والوں کو گنا چاہیے ہوتا ہے تو میزان بینک کہتا ہے گنا ہم خرید کے کیش پہ آپ کو قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے. یہ کس کا پروفٹ ہو گیا؟ بینک کا. اس طرح سے باقاعدہ بزنس کرتا ہے وہ، سمجھ رہے ہو؟ پھر کیا کرتا ہے؟ اس بزنس میں سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پروفٹ آتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. لیکن بینک آپ کو ہر مہینے جو دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے جتنا دوسرے بینک دے رہے ہیں. دوسرے بینک لاکھ پہ 2000 دے رہے ہیں تو اسلامک بینک ہی آپ کو کیا دے گا؟ لاکھ پہ 2000 فی الحال دے گا. سال کے آخر میں پورا حساب کرے گا کہ آپ کا اصل پروفٹ تھا کتنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ 30% 70% آپ کا ہوتا ہے، 30% جو مجھے معلومات ہے بینک کا. تو 70% پروفٹ پھر سال کے بعد حساب کرتا ہے. پھر بینک یہ دیکھتا ہے کہ جو 2-2000 کر کے اس نے آپ کو دیے ہیں اس میں یہ آپ کا پروفٹ نکل گیا کہ نہیں نکلا. نکل گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں نکلا تو جتنا باقی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو وہ 70% دیتا ہے، وہ 1 لاکھ پہ 2000 نہیں دیتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے جائز ہے یہ میزان بینک میں یا بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا. اگر کوئی شخص قسطوں پر گاڑی لیتا ہے اور بیچ قسط میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ انتقال تو ہو سکتا ہے کسی کا بھی کسی بھی ٹائم پہ، اور قسطوں پہ چیزیں لینا بھی جائز ہے. البتہ اس کا یہ ایگریمنٹ کیا ہو گیا، لیکن اس نے وہ تو اٹھا لیا تھا نا، چیز تو لے لی تھی، تو اب اس کی وراثت میں سے وہ قسطیں پوری کی جائیں گی اور جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ارے قسطوں پہ 5 لاکھ کی گاڑی لی تھی تو اس کا انا للہ ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس کی وراثت میں سے گاڑی کی بقیہ قسطیں دے دی جائیں گی اور گاڑی اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے. اگر اس نے اتنی وراثت چھوڑی نہیں ہے کہ قسطیں پوری ہوں تو گاڑی مارکیٹ میں بیچ کے قسطیں پوری جائیں گی، جو پیسے بچ جائیں گے وہ وارث آپس میں تقسیم کر لیں گے. گھبرانے کی بالکل بھی بات نہیں. مفتی صاحب آپ سے بہت محبت ہے مگر ایک بات آپ کی مجھے پسند نہیں، جب آپ کوئی حق کی بات کرتے ہو تو اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ یہ بات میری ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے ورنہ لوگ کلپ بنائیں گے. آپ کو حق کی بات کہنی چاہیے، کسی کو برا لگے تو لگے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے خلاف کلپ بنائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب ہم دیں گے. مجھے اپنی مخالفت سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے، الحمدللہ، جو مرضی کرے. کیا ہو رہا ہے اس؟ بہت سارے لوگ مخالف ہیں. بعض دفعہ بات ہٹوائی اس لیے نہیں جاتی کہ لوگ میری مخالفت کریں گے، اس لیے ہٹائی جاتی ہے کہ یہ بات لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہے، اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو، وہ اپنے دوست کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے اور پھر وہ پہلا شخص اس گناہ سے توبہ کر لے تو کیا جب تک اس کا دوست وہ گناہ کرتا رہے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا؟ اس نے برے رسم کی بنیاد رکھ دی تو اس اصول یہی ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس نے جس کو گناہ پہ لگایا ہے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے کوشش کر لے. کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا.